انسانوں کے نام افزار ریحان، یونائیٹڈ عرب امارات پر حملے کیوں؟ مڈل ایسٹ میں اگرچہ ہنوز جنگ کے بادل امڑ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کی ثالثی میں کروائی گئی جنگ بندی ختم نہیں ہوئی۔ امریکہ اور ایران میں اندر خانے بالواسطہ مذاکرات کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ایرانی پاسداران کے شدت پسندانہ موقف میں بھی خاصی لچک آتی جا رہی ہے۔ اگرچہ پبلکلی یا کھلے بندوں وہ اپنی مضبوطی یا فتح دکھانے پر مصر ہیں، مجبوریاں ہر دو طرف ہیں۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ڈکٹیٹر ذہین شتر بے مہار امریکی پریزیڈنٹ ہے جس کے عوام اپنے ملک کو جنگ میں دھکیلنا نہیں چاہتے۔ تازہ سروے کے مطابق 32% امریکی ایران امریکہ جنگ کے حمایتی رہ گئے ہیں۔ اوپر سے طاقتور امریکی جمہوری سسٹم کی تلوار ٹرمپ کے سر پر لٹک رہی ہے، جیسے کہ امریکی آئین صدر کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر 60 دن سے زیادہ جنگ کو طول دے سکے۔ کانگریس میں ڈیموکریٹس کے بالمقابل ریپبلکن کو پہلے ہی کوئی ہیوی میجارٹی حاصل نہیں ہے، اور پھر چند ماہ بعد جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، ایسے میں ریپبلکنز کو اپنی کمزور میجارٹی کھو دینے کا خوف غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ڈیموکریٹس ہی نہیں، ریپبلکن کی بھی مجبوری ہے کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ جنگ کو طول دینے سے باز رہیں۔ اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس نوع کے ریفرنسز دیتے رہیں کہ ویتنام، افغانستان اور عراق میں امریکی جنگیں کتنے طویل دورانیے کی تھیں، لیکن کانگریس کا موڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ بندی کر چکے ہیں اور ہم دوبارہ جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے۔ ان دنوں ایران نے اپنے ہمسایہ امریکی اتحادی ملک یونائیٹڈ عرب امارات پر جو میزائلز اور ڈرونز داغے ہیں یا ابنائے ہرمز میں موجود امریکی نیوی کے قریب جو فائرنگ کی ہے، اس پر بھی امریکہ نے کہا ہے کہ ان حملوں کے باوجود ہم جنگ بندی کو برقرار رکھیں گے۔ لیکن ایسے بیانات کے باوجود امریکی اتنے ملائم نہیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خلیجی ناکہ بندی کے ذریعے ایران کی معاشی شاہراہ کو دبوچ رکھا ہے، اور ایران کا ناطقہ مزید بند کرنے کے لیے آپریشن پروجیکٹ فریڈم کا آغاز کرتے ہوئے امریکی گائیڈڈ میزائل شکن بحری جہازوں کو تدریجاً آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایرانی رجیم کے لیے یہ صورتحال جنگ سے بھی زیادہ تباہ ثابت ہو رہی ہے۔ ایک وقت اسلامی پاسداران یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں سے ٹول ٹیکس کے نام پر بھاری بھتہ وصول کرتے ہوئے اپنے جنگی نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے، اور اب حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی واحد معاشی امید یا سپلائی لائن بالفعل کٹی پڑی ہے۔ خاک جزیرے پر محفوظ خام تیل کی لمٹ ختم ہونے کے بعد تیل کے کنووں کو رواں رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ ایران اپنے میزائلز یا ڈرون سے امریکہ پر براہ راست کوئی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ اسرائیل سے چھیڑخانی کی تو ادھر سے بھی منہ توڑ جواب آئے گا۔ ایسے میں اسلامی پاسداران کے پاس یہی گنجائش بچتی ہے کہ وہ اپنے عرب ہمسایہ ممالک پر غصہ نکالیں، جس سے امریکیوں پر اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈلوایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی پاسداران نے 4 اور 5 مئی کو متحدہ عرب امارات پر ڈرونز کے علاوہ بیلسٹک اور کروز میزائل بھی فائر کیے ہیں۔ اماراتی حکام اور قطری ذرائع کے مطابق ان ایرانی حملوں کے نتیجے میں فجیرہ پورٹ پر آئل کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی، 3 انڈین ورکرز زخمی بھی ہوئے، اور امارات کی تیل کمپنی ایڈنوک کے آئل ٹینکر کو اسٹریٹ آف ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ یہاں ساؤتھ کوریا کے بحری جہاز کو بھی آگ لگی۔ نتیجتاً امارات کو اپنے تعلیمی ادارے ایک مرتبہ پھر بند کرنے پڑے، اور امارات کے ایئرپورٹس پر اترنے والی پروازوں کو دیگر خلیجی ممالک کی طرف موڑنا پڑا۔ محض 30 منٹس کی بندش سے 700 اماراتی فلائٹس متاثر ہوئیں۔ سب سے بڑے دبئی ایئرپورٹ کو بند کرنا پڑا۔ ایرانی رجیم کا یہ بھی ایشو ہے کہ فارن آفس اور اسلامی پاسداران انقلاب کی قیادتوں سے متضاد نوعیت کے بیانات آتے ہیں، کہیں نفی کی جاتی ہے اور کہیں قبول کیا جاتا ہے۔ بہرحال جنگ بندی کے باوجود یونائیٹڈ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، کینیڈا، جرمنی، فرانس، انڈیا، کویت، عمان، بحرین اور سعودی عرب سمیت پاکستان نے بھی عرب امارات پر ہونے والے ان افسوسناک اور بلا جواز حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تہران پر زور دیا ہے کہ وہ مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان امارات کی قیادت، حکومت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ فائر بندی کا احترام ناگزیر ہے۔ یونائیٹڈ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان سے بات کرتے ہوئے امارات میں شہری تنصیبات پر کیے گئے حملوں کی مذمت کے ساتھ یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ مشکل گھڑی میں ہم اپنے اماراتی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی امارات کے صدر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان کے ساتھ اپنے تمام تر اختلافات کو بالاتاق رکھتے ہوئے فون پر اظہار یکجہتی کیا اور کہا، آپ تنہا نہیں،
ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ امارات نے اوپیک کو تازہ چھوڑا ہے، اس کے باوجود سعودی کراؤن پرنس نے بلا جواز ایرانی حملوں کی نہ صرف نام لے کر کھلے الفاظ میں سخت مذمت کی، بلکہ امارات کے لیے خیر سگالی اور یکجہتی کی پوری یقین دہانی کروائی۔ پنجابی محاورہ ہے، گرا گدے سے غصہ کمہار پر۔ اپنے ایرانی بھائیوں سے تمام تر محبتوں کے باوجود اسلامی پاسداران کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا سارا زور اپنے عرب خلیجی ہمسایہ ممالک پر ہی کیوں نکلتا ہے؟ اگر ٹرمپ نے آپ کی معاشی رگ پر انگوٹھا رکھا ہے تو اپنے میزائلوں کا رخ امریکی بحری بیڑوں یا اسرائیلی فوجی اڈوں کی طرف کرو۔ دوڑ کر ان عرب ہمسایہ ممالک پر ہی چڑھائی کیوں کرتے ہو؟ جنہوں نے آپ پر حملے کیے ہیں اتنے تگڑے ہیں تو ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ سعودی عرب، کویت، قطر، عمان، بحرین یا متحدہ عرب امارات نے تو اپنے اوپر ہونے والے آپ کے بلا جواز حملوں کا جواب تک نہیں دیا، جوابی طور پر بھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ پھر بھی آپ لوگوں کا غصہ اپنے برادر اسلامی ممالک پر کیوں ہے؟ اگر ان ممالک میں امریکی فوجی اڈے ہیں تو وہ اڈے کیا عراق میں نہیں ہیں؟ ادھر ہم رخ کیوں نہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ شیعہ آبادی ہے اور یہ دیگر عرب ممالک سنی آبادی ہیں؟ امریکی فوجی اڈے دنیا کے 20 ممالک میں ہیں۔ کون سا براعظم ہے جہاں امریکی فوجی اڈے نہیں ہیں؟ دنیا بھر میں امریکی فوجی اڈے کوئی 750 سے بھی زائد ہیں۔ کیا دوسرے ممالک کو اپنی مرضی سے فیصلے کرنے یا خارجہ پالیسی بنانے کا بھی اختیار نہیں؟ کیا وہ اپنی خارجہ پالیسی یا اپنے دفاعی معاہدے آپ لوگوں سے پوچھ کر طے کریں؟ جناب پاسداران، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جنگ سے قبل بشمول سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات نے تمام خلیجی ممالک نے امریکہ کو قائل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہمارے ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں سے ایران پر حملے نہیں ہوں گے، اور پوری دنیا گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس عہد کی پاسداری کی۔ امریکہ کو حملوں کے لیے اپنے دو ہیکل بحری بیڑے ہی کیا کافی نہیں ہیں؟ اور پھر خطے میں اسرائیل جیسی امریکی اتحادی فوجی قوت موجود ہے۔ اسرائیلی تنازع عربوں کا مسئلہ ہے۔ کیا ان عرب ممالک نے آپ کو کہا تھا کہ آپ تیسری نکڑ سے اٹھ کر اسرائیل دشمنی کو اپنا جینا مرنا بنا لیں؟ کیا ان عرب ممالک نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ یمن، سیریا، عراق اور لبنان میں اپنی دہشت گرد جنگجو پراکسیاں پالیں، خوشحال ایرانی عوام کو بھوکا مار کر غزہ میں حماس سے خوفناک بارودی سرنگیں بنوائیں، اسرائیل پر حملے کروائیں، ان کے بچے ماریں اور اپنے بچے مروائیں؟ کسی بھی شخص کو اتنا ہڈ اٹھانا چاہیے جتنے جوگا وہ ہے۔ آج اس جنونیت سے نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اسلامی پاسداران سے ایرانی عوام بھی بیزار ہو چکے ہیں، لیکن پھانسیوں کے خوف سے دب کے بیٹھے ہیں۔ کیا اندر خانے آپ لوگ پاکستان کے ذریعے ٹرمپ کو یہ پیغام نہیں بھیج رہے ہیں کہ ہم یورینیم کی افزودگی بھی 3.5% تک قبول کرنے کو تیار ہیں؟ امریکی ناکہ بندی کی اذیت ختم کروانے کے لیے آپ خلیجی ممالک سے امریکی فوجی اڈوں کے خاتمے کی شرط بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر عدم جارحیت کا ایسا جامع معاہدہ پرپوز کر رہے ہیں جس میں اسرائیل کی پوری طرح نہ صرف شمولیت ہو بلکہ اسرائیلی ضمانت بھی ہو۔ اب نئے حکومت میں اپنی بچھائی بارودی سرنگوں کو بھی اپنے ہاتھوں صاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو کیا یہ بہتر نہیں ہے عرب دشمنی کا کیڑا بھی اپنے دماغ سے نکال دیں، عرب بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھیں؟